आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अहल या ना अहल, इलेक्शन या नो इलेक्शन और संभलती मईशत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई? 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसे सुनने ताकि गुलाम रहे। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है। मैं 2 मरतबा बड़ी मुश्किल वक्त में आया हूँ वज़ीर ख़ज़ाना बन के, और इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थिंग्स आर बिकमिंग सो डिफिकल्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। 3.5 माह मुश्किलात का सामना करती, हर लम्हा बुरी खबरों का इस्तकबाल करती, अहल और तजुर्बेकार होने का ताना सुनती हुकूमत के लिए आखिरकार अच्छी खबरें और ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो गए हैं। जिन अहम तरीन चैलेंजेस का इस हुकूमत को सामना था उनमें एक एक करके कुछ कमी आना शुरू हो गई है। तो फिर क्या हुकूमत के लिए सब अच्छा होने वाला है? इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा और पहला चैलेंज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। हुकूमत ने मुश्किल फैसलों के जरिए अपनी सियासत को डिफॉल्ट करा के मुल्क को इस खतरे से महफूज होने का ऐलान कर दिया है। तो फिर क्या इस हुकूमत के लिए सब अच्छा होने वाला है? दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत थी। ये चैलेंज अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन IMF की कड़ी शराइत पूरी करने और मुआशी इमदाद बहाल कराने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मरकजी किरदार के बाद IMF ने पैसों की यकीन दहानी करवा दी है। सऊदी अरब मजीद उधार तेल देने पर राजी हो गया है। दीगर दोस्त ममालिक ने भी इमदाद का वादा कर लिया है। इसलिए मुआशी बेहतरी के आसार अब नुमाया होना शुरू हो गए हैं। तो फिर क्या हुकूमत के लिए सब अच्छा होने वाला है? IMF के ऐलान और दरामदाद में नुमाया कमी आने के बाद डॉलर को अपनी औकात समझ में आना शुरू हो गई है। ये जितनी तेजी से आसमान पर गया था ना, उतनी ही तेजी से जमीन की तरफ गामजन है। इस हफ्ते रुपए की कदर में काबिल जिक्र बेहतरी आई और ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान नजर आ रहा है। तो फिर क्या हुकूमत के लिए सब अच्छा होने वाला है? पिछले 2 माह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिरती जा रही हैं। वैसे तेल की ये गिरती कीमतें भी इस हुकूमत के लिए किसी इमदादी पैकेज से कम साबित नहीं हो रही। हुकूमत IMF की शर्त पर लेवी भी आयद कर रही है और कीमतें भी कम कर रही है। तो फिर क्या इस हुकूमत के लिए सब अच्छा होने वाला है? ये तो था मुआशी महाज, लेकिन सियासी महाज पर भी मुश्किलात कम नहीं थी। फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद सियासी महाज पर भी आसानियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान, जिसने 3 माह से इस हुकूमत का जीना मुश्किल कर रखा था, जिसने अपने बयानिए से मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, नून लीग से पंजाब हुकूमत वापस छीन ली थी, अब कहा जा रहा है कि वो इस फैसले के बाद कुछ बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सवाल यही है, क्या हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। हमें JUIF से हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है, PDM के तर्जुमान भी हैं, और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप लोगों की सारी तवज्जो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं उनको कानूनी अमल के ज़रिए इंतखाबी जो सियासत है उससे बाहर करना है? चूँकि एक तासुर ये आ रहा है कि अब आप इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, चूँकि मुल्क की ख़जाना लूटने के हवाले से या करप्शन करके पैसा बाहर भेजने के हवाले से तो कोई इल्ज़ाम उन पर लग नहीं सका, इसलिए टर्बो की स्पीड पकड़ी हुई है आपने। ऐसे ही है? नहीं, करप्शन तो की है उन्होंने। ये जो इलेक्शन कमीशन में मैंने रेफरेंस दायर किया है सेक्शन 137 में, उसमें लफ्ज़ है कि अगर आपके गोशवारे में आप चीज़ें बदनीति से छुपाएंगे तो करप्शन तस्वर की जाएगी, उसकी सज़ा 3 साल है। तो ये करप्शन इन्होंने की है, वो बदनीति पे मबनी की है कि छुपाने की कोशिश की है। लेकिन हमारा शुरू करता हूँ जहाँ से आपने बात की कि टेक्निकल, देखें हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भी फॉरेन एडेड पार्टी
फॉरेन फंडेड पार्टी साबित हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के नीचे जी तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है वफाकी हुकूमत की कि उसके ऊपर प्रोसीड करें। अगर आप प्रोसीड नहीं करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, ये कानून क्यों बनाया गया था कि आप किसी बैरून मुल्क शहरी से पैसे नहीं ले सकते, किसी मुल्क से पैसे नहीं ले सकते, किसी बैरून मुल्क जो रजिस्टर्ड कंपनी से पैसे नहीं दे सकते। उसके पीछे जो कानून साजों की नीयत थी वो ये थी कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर पैसे दे के लोगों को अपना एजेंडा टो ना करें। ठीक है, ये नीयत थी। अब अगर वफाकी हुकूमत एक पार्टी साबित हो गई है कि उसको बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने साबित हो गया फॉरेन फंडिंग, देखें साबित है। अब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेरेशन तो दे दी। सर मैं एक बड़ी हर साफी को एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्शन कमीशन देखे ना, कोर्ट ऑफ लॉ कुछ केसेस में फैसल वावडा के केस में कोर्ट ऑफ लॉ वाला काम हुआ है, लेकिन वैसे कोर्ट ऑफ लॉ जो है इलेक्शन कमीशन ही वो डिक्लेरेशन देता है। डिक्लेरेशन को उसको आप इस तरह तस्वर करेंगे जिस तरह एक तफ्तीशी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके गुनाहगार करके मिसल मुकम्मल करके साइन करके भेज देता है डीपीओ के पास केस को, अब इसके ऊपर चलान जो है सेंड टू कोर्ट कर दें, तो ये चलान अब सेंड टू कोर्ट हो गया। तो वो कहते हैं ये डिक्लेरेशन है, ये वो बयान हल्फी नहीं है। क्या दोनों एक ही चीजें होती हैं? बयान कि मिस डिक्लेरेशन या झूठा बयान हल्फी, ये दो देना एक ही चीज है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि ये एक कौम को जो ये बेवकूफ बनाया है, वैसे तो हर मामले में बेवकूफ बनाया है। 2009 से लेके अभी तक जो कहा और जो निकला पीछे से वो सारा ही बेवकूफ, मजहबी टच और ये इस तरह की फजूल बातें और मजहब को इस्तेमाल करना। और पता लगा कि वहाँ पे वुटन क्रिकेट क्लब में जो पेशावर का नाम रखा हुआ था और जो फैसलाबाद का अच्छा राना साहब देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना कि फंडिंग हुई है, तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को तस्लीम करती है कि लोगों ने उनको फंड किया, लेकिन वो कहते हैं ये जो फंडिंग है ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब ये जो आपने पॉलिटिकल ऑर्डर की बात की थी, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक 2 और 15 और इलेक्शन एक्ट 2017 वाजे है कि कोई पाकिस्तानी भी अगर गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनी से पैसा भिजवाए तो वो भी फॉरेन फंडिंग होती है? ये चीज क्लियर है या अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है, फिर पता चलेगा ये फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आता है कि नहीं? इस तरह आती है कि अगर आप उसमें देखें, उसमें वर्ड है फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल वो कह रहे हैं किसी ने नहीं दिया, देने वाले सारे पाकिस्तानी थे, सिर्फ कंपनीज गैर मुल्की थी। फॉरेन नेशनल लोगों के नाम है, मैं पढ़ के लिस्ट में से दिखा देता हूँ। इजराइल के लोग हैं, इंडिया के नेशनल, वो शेट्टी जो है वो क्या है, वो भारतीय शहरी हैं, लेकिन उन्होंने एक नासिर हुसैन पाकिस्तानी शहरी से शादी की और उनके ज्वाइंट अकाउंट से कुछ रकम जो है वो भेजी गई है। वो कहते हैं वो भी आदि जो है वो फॉरेन फंडिंग के खाते में डाल दी गई है। वो खान साहब शादियां तहरीक इंसाफ वाले बहुत जल्दी करवा लेते होते हैं। मैं इनकी शादियों को तो मैं कभी भी, भारतीय शहरी है अगर उससे शादी कर दी पाकिस्तानी शहरी ने, ये तो गलत चीज नहीं है। और शादियां खत्म होते हुए बड़ा टाइम लगता है। फॉरेन फंडिंग कैसे हुई है? लेकिन इसके अलावा और भी तो लोग हैं। आप वो लिस्ट निकाले ना जिसमें लोगों के नाम है। वो कहते हैं लोगों ने मास्टर कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से भी अगर फंडिंग की है ना, तो वो जो कार्ड्स हैं उनको भी गैर मुल्की कंपनीज के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया। आपने वीडियोस नहीं देखी, लोगों ने कहा हमने पैसे दिए हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। वो लिस्ट निकाल लें जरा, अगर आपके पास लिस्ट है तो निकालें, उसमें कौन से पाकिस्तानी अंग्रेज हैं, उसमें मतलब वो मुस्लिम्स नहीं हैं। सो कंपनियों के नाम है वो कह रहे हैं। वो कंपनियां ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। पीटीआई का मौक़िफ़ है। पीटीआई तो आप उनके ऊपर जितना बड़ा पक्के मुंह से झूठ पीटीआई बोलती है और बोलती आई है। देखिए फॉरेन फंडिंग को अगर इतनी साफ होती तो 8 साल इन्होंने 11 हाई कोर्ट में रिटें की कि इसका फैसला ना आए। अगर सच्चे होते और ये बिल्कुल हकीकत में मबनी होते तो क्यों रोकते? इन्होंने तो कोशिश की कि हमारा ये जो सच है ये कौम के सामने ना आए, तो सच छुपाने के लिए 11 रिटें दाखिल की, 8 साल इस केस को लटकाया गया। अगर फॉरेन नेशनल उसमें ना होते तो पीटीआई पहले दिन निकाल के कहती है देखें लेकिन देखें जिन शिकों की आप बात कर रहे हैं उसमें जरूरी तो नहीं है कि ना अहली हो। ये जो फंडिंग है ये जब्त भी तो हो सकती है ना। देखिए नहीं मैं उसमें समझता हूँ कि इमरान खान का उसमें इमरान नियाजी का है सर्टिफिकेट, जिसको वो कहते हैं जी ये सर्टिफिकेट है और ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये हल्फनामा नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितने भी चीजें दायर की जाती हैं उसके नीचे होती है सोलम डिक्लेरेशन, वर्ड होता है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यही वो कह रहे हैं डिक्लेरेशन में, ये सोलम डिक्लेरेशन आई बिलीव व्हाटएवर आई एम सेइंग इज ट्रूथ। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ
کا جب انہوں نے فیصلہ کیا ثاقب نثار صاحب نے، اس وقت عمران نیازی بڑے چھلانگے لگا رہے تھے ثاقب نثار کے فیصلے پہ، آج رو رہا وہ ہوگا. قابل وصول اثاثہ تھا نا، وہ کورٹ نے کہا تھا ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، چاہے بیٹے سے تنخواہ لے نہ لے، ان کی مرضی ہے. یہاں پہ بھی پھر مس ڈکلیریشن ہوگی نا، 11 اکاؤنٹ چھپائے آپ تو کہتے ہیں میاں صاحب کو غلط سزا دی گئی تھی، غلط فیصلہ تھا. اکاؤنٹ چھپا لی نا، مس ڈکلیریشن ہے. 13 اکاؤنٹ. اوکے اچھا، آپ نے چھپائے تو کنسیلمنٹ آ گئی، ٹھیک، آپ نے مس ڈکلیریشن آ گئی. پی ڈی ایم کی طرف سے آپ نے توشہ خانہ کا ریفرنس الیکشن کمیشن کے اندر یہ فائل بھی کیا ہے رانجھا صاحب، اور ریفرنس کے مطابق عمران خان نے بطور وزیر اعظم توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف ظاہر نہیں کیے ہیں. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے ان کو نااہل کر دے گا؟ چونکہ دیکھیں نہ نیب میں تحقیقات ہوئی ہے، نہ ایف آئی اے میں اس کی کوئی تحقیقات ہوئی ہے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی عدالتی فیصلہ اس پر آیا ہے. ہمارا کیس نیب سے اور ان سے متعلقہ نہیں ہے. ہمارا کیس سیدھا سا ہے، جو ایک رکن قومی اسمبلی نے اپنا گوشوارہ سالانہ جمع کرانا ہوتا ہے. عمران نیازی صاحب نے ہوا یہ کہ 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ چل رہی تھی، بڑی مزے کی پروسیڈنگ تھی، ایک صحافی نے دائر کی تھی. اس ریٹ پٹیشن کے بیچ میں کیبنٹ ڈویژن جواب داخل کرتی تھی، قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر توشہ خانے کی چیزیں ہم نے بتا دی. وہ معلومات نکل آئیں، جب وہ نکلی تو ہم نے دیکھا کہ ان کا گوشوارے میں انہوں نے معلومات نہیں دی. یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے، یہ یوسف رضا گیلانی اور میاں نواز شریف کا جو کیس تھا، اس سے کس طرح مختلف ہے؟ اس کے بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی کیس نہیں تھے. وہ نیب میں اس کی تحقیقات ہوئی نا، ایک ریلیونٹ فورم پہ تحقیقات ہوئی ہے. آپ دیکھیں یا تحقیقات کے بغیر الیکشن کمیشن میں لے گئے آپ نااہل کروانے. تحقیقات کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے نکال کے دیکھیں، جو مقبول باقر کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے خواجہ سعد رفیع کیس میں جو نیب کو عزت سے نوازا ہے، وہ بھی پڑھ لیں کہ نیب کی کیا حرکتیں تھیں، اور جس طریقے سے وہ خاتون کو رکھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور انہوں نے یوز کیا تھا. الزام ہے، ٹھیک ہے، وہ جسٹس صاحب جواب دیکھیں. اچھا سر، آپ نے ریفرنس میں یہ لکھا، ریفرنس پہ آتا ہوں، اس میں ایک پوائنٹ ہے، آپ نے لکھا کہ عمران خان بہت سے تحفے بغیر کوئی قیمت ادا کیے بغیر ہی لے گئے، یعنی کہ مفت میں، اور قواعد کے مطابق ان کی زیادہ قیمت ادا کرنی تھی. یہ کون سے تحفے تھے؟ ایک تو انہوں نے پرچ پیالیاں بھی نہیں چھوڑی. میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ پورا کا پورا مجھے لگتا ہے جو بنی گالا ہے وہ توشہ خانہ سے بھرا ہوگا. اگر آپ تفصیلات نکال کے دیکھیں تو یار ایک ملک کا وزیر اعظم 10-15 ہزار کی قالین بھی نہیں چھوڑ رہا، ٹیبل میٹ بھی نہیں چھوڑ رہا. بڑی جلدی آپ لوگوں کو عمران خان کو نااہل کرانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہیں، میں وہ نااہل اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو 30,000 سے نیچے کی چیز کے لیے پیسے نہیں جمع، نہیں، وہ تو کروڑوں روپے کی، جن کو کہتا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں کوئی غلام ہوں، ادھر سے جا کے ان سے تحفے مانگ رہا ہے، تحفے لے رہا ہے. اور دیکھیں یہ کتنی گندی بات ہے کہ آپ کسی سے تحفہ لیتے ہیں، تحفہ لینے کے بعد آپ اس کو واپس کچھ دیتے نہیں ہیں. 15 کروڑ کی گھڑیاں جیب میں ڈال لی، ادھر آگے کہتے ہیں ہاں بھائی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ہم کوئی غلام ہیں. اور بھائی تم غلام ہو تو پھر تحفے کیوں لیتے ہو مفت میں؟ شیخ وقاص اکرم صاحب، کیا خیال ہے، یہ جن شکوں پہ بھی ابھی بات ہوئی، آپ کے خیال میں اس کی بنیاد پہ کیا یہ فورن فنڈنگ بنتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے جس پہ ابھی رانجھا صاحب بھی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں، فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان کا اپنا ایک موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کے سامنے آ گیا. میں تھوڑا سا ہٹ کے اس پہ میرا موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی لیگالٹی، اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا بنتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کیا کہتا ہے، وہ چیزیں بڑی واضح ہیں. جیسے ابھی اس نے محسن نے کہا کہ جس وقت ڈیکلریشن بھیجی جاتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے تفتیشی چالان سینڈ ٹو کورٹ کر دیتا ہے، مگر اپنے ذہن میں رکھیے گا پھر یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ تفتیشی کی اس تفتیش سے ایگری کرے یا نہ کرے. عدالت باؤنڈ نہیں ہے کسی بھی تفتیشی کی تفتیش سے ایگری کرنے کی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، میں پولیٹیکل کانسیکوینسز کی طرف بات کروں گا. محسن نے لاء کیا ہے، وکیل ہے، یہ اپنے قانونی ریفرنس ضرور دے. پولیٹیکل بات یہ ہے کہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہے. کیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت عمران خان کی پارٹی تحلیل کر سکتی ہے؟ کیا عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے؟ اچھا، کر سکتی ہے. مثال لے لیتے ہیں، آپ عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کر لیتے ہیں. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ برداشت کر لیں گے؟ پنجابی میں کہتے ہیں سامبلو کے حالات نو، کیا آپ اس جوگے ہیں اس وقت کے؟ کیا آپ کی پوزیشن ہے؟ کیا گورنمنٹ کا اتنی گرفت اس وقت پاکستان کے ان حصوں کے اوپر اور معاملات کے اوپر ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوگا لڑکوں کے اوپر ریاکشن کی صورت میں، ایگریشن کی صورت میں، کنفرنٹیشن کی صورت میں، کیا یہ اس کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ ایسی پارٹیوں کو دعوت نہیں دیں گے جس سے ان کا اپنا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں.
اس وقت لیکن شیخ وقار اکرم چیز صاحب لیگل نے نواز شریف کی جائز بھی نااہلی ہوگی. ہو میں محسن سے بالکل ایگری کرتا اس کے ہوں. بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر عدالت ان کی دیکھیں، نااہلی کا فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر کیسے نہیں اس کو مانا جائے گا سر؟ 13 اکاؤنٹ سے چھپائے ہیں جس کی وہ بات کر رہے تھے نا. اور توشہ خانہ پہ بھی ذرا آپ اپنا کامنٹ کر دیں پلیز. اس میں نااہلی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ میں پہلے میاں نواز شریف صاحب میں پہلے میاں نواز شریف والی بات کر لوں تو آپ ان کی پارٹی سے سوال کریں نا. اس جوگے کیوں نہیں تھے کہ ان کی نااہلی کے اوپر ریاکشن دے سکتے؟ اگر یہ نکما پونا ہے یا کوئی نالائکی ہے تو ان کی پارٹی کی ہے. وہ تو اپنی پارٹی منٹ بعد ایک آواز دیتا ہے اور نکال کے باہر لے آتا ہے سڑکوں پہ جلسوں کی صورت کے اندر. کبھی کہاں آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں. ان کے کہنے کے اوپر آتا کوئی نہیں. تو یہ اپنی پارٹی کی طرف دیکھیں کہ اگر اپنے لیڈر کو نااہل کروا لیا، غلط کروا لیا، میں اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ نہیں کیتا. تو اور وہ باہر چلے گئے یہاں سے عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو ان کی پارٹی جواب دے نا. اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت حالات کچھ اور ہیں. میں انڈیپینڈنٹلی بات کر رہا ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. توشہ خانہ کی آپ نے بات کی، دیکھیں اس کی لیگیلٹی کو بھی میں اس طرف نہیں جاتا. اگر آپ یہ توشہ خانہ کو ادھر بھیجنے کی بجائے آپ خود گرفتار کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر خود ایکشن لے سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر خود تفتیشیں مکمل کر سکتے ہیں. پھر اعتراض کرتے یہ آپ کی اس ایکشن کو لوگ میدان سے بھاگنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بندے کو میدان ہے گھوڑے دوڑانے واسطے کچھ نہیں ہوتا، پھر یہ عدالتوں کی طرف بھاگتے ہیں، کاغذ چیلنج کرتے ہیں. یہ بھی کہتے تھے الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. عمران خان بھی کہتا ہے الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. جو لیگل پروسیڈنگ ہے جاری رکھو، پڑھ لو انہوں صبح، بند کر دیں ان کی پارٹی. ایک میں مثال آپ کو دیتا جاؤں پارس کی، بڑی امپورٹنٹ ہے. محسن نے اس سکھ کا ذکر کیا، آپ نے بھی اس سکھ کا ذکر کیا کہ وہ فورن نیشنل اگر وہ فنڈنگ میں انوالو ہو تو پھر وہ پارٹی یا وہ انڈیویجول. وہیں اسی قانون کے اندر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی ملکی سالمیت کے خلاف کام کرے جماعت یا دہشت گرد ہو تو وہ بھی تحلیل ہو. میں ایک آپ کو کلن سپاہی صحابہ کی مثال یہاں دیتا جاتا ہوں، جو کہ ابھی جو حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن ہوا ہے اس میں ان کے کلدم جماعت کے ایم پی اے نے کھل کے ان کو ووٹ دیا ہے. اس میں جنرل مشرف کے دور میں اس جماعت کے اوپر پابندی لگی. اس کے بعد وہ ری نام ہو کے ایک الیکشن انہوں نے مس نہیں کیا. انہوں نے سارے الیکشن لڑے ہیں. ایک فرقہ وارانہ دہشت گرد جماعت جو ہے اس کو اسٹیٹ روک نہیں سکی الیکشن میں حصہ لینے سے. اب ایک ایسی جماعت ہے جو حق کو پنجاب میں 20 سیٹوں پہ 15 سیٹوں کے اوپر ہرا کے آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیڈر کو پکڑ کے جماعت بند کر کے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ بچوں والی باتیں. پاکستان تحریک انصاف ایک آرگیومنٹ دے رہی ہے اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی جائیدادیں باہر نہیں بنائی ہیں، وہ باہر سے پیسہ پاکستان لے کر آئے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ غیر قانونی، صفائی نہیں دے رہا. نہیں، میں صرف سوال آپ سے کر رہی ہوں چونکہ میں نے سنا آپ نے یہ بات کی. تو کیا اگر غیر قانونی ذرائع سے پیسہ لایا گیا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ چونکہ قانون تو واضح ہے نا. یہ جو 13 اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں یہ درست ہیں؟ دیکھیں پارس بی بی، میں بڑا واضح آپ کو کہہ دوں، غلط کام اگر خان صاحب نے کیا ہے تو اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. غلط کام اگر میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے تو اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سزا ایک پارٹی کے لیے ہے تو وہی سزا دوسری پارٹی کے لیے ہونی چاہیے. مگر آپ حالات کے تناظر میں آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل ہونے کی کوشش کریں، ٹیکنوکریٹ بننے کی کوشش نہ کریں. یہی میدان اور یہی گھوڑے الیکشن شروع ہو گیا ہے. ان کی جو آپ ٹونز اینڈ ٹونرز ہیں وہ الیکشن لینے کی طرف جا رہے ہیں. دیں گے عمران خان کو تو فائدہ ہوگا نا سر، کیونکہ دیکھیں جب بڑی پارٹی کا سربراہ اگر نہ اہل ہو جائے تو اس کی سیاست پہ تو فرق پڑتا ہے. عمران خان اگر عمران خان نائل ہو جاتا ہے تو اس کی پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں گی، کم نہیں ملیں گی. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہی عمران خان ہے، انہی کو ووٹ پڑتا ہے. اگر وہ سامنے نہیں ہوئے تو کون سامنے آئے گا سر؟ میاں صاحب نااہل ہوئے تو ان کے جانشین موجود تھے. بھٹو کو پھانسی ہوئی تو جانشین موجود تھے. یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. پاکستان کا موڈ دیکھیں پارس، پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کا موڈ جو ہے نا وہ اب یہ اس قسم کی پرانی معاملات میں نہیں ہے. پبلک کا موڈ اور طرف ہو گیا. دیکھیں پی ڈی ایم میں جس وقت یہ لیڈران کو دیکھتے ہیں نا، ان لیڈران کو جو 35 سال سے ایک دوسرے کو چور ڈاکو چکا بتا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا پیپلز پارٹی والوں نے کہ نون لیگ والے چور ہیں، نون لیگ والوں نے بتایا کہ جے یو آئی والے چور ہیں. اب وہ سب جب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تو یہ جنریشن ہم سے سوال کرتی ہے کہ 35 سال میں ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی. ایک مثال نہیں، میں عمران خان کی کیوں صفائیاں دوں، وہ تحریک انصاف والے دیں گے. میں آپ سے ایک سوال میں آپ کو بات بتاتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو میاں نواز شریف صاحب پہ
جو الزام لگایا تھا کیا بلاول بھٹو صاحب اپنی والدہ کے اس الزام کو واپس لیتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ان نون لیگ والوں نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ کی؟ اور آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیان موجود ہیں بالکل، اور اس دوران الیکشن لڑنے کے لیے لی اور پاکستان پیپلز پارٹی 14 سال اقتدار میں رہے اور تحقیقات ابھی تک نہیں ہو سکی. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کے خلاف ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے. نہ ہوتی ہوگی نا جی، اوہو دیکھیں نہ ہوتی ہوگی. آج بلاول بیٹھے نہیں نون لیگ والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم میں بیٹھے حافظ عبداللہ صاحب. یہ الیکشن تو ہر جگہ پی ڈی ایم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جواب دے بلاول پھر اس بات کا، یا چھوڑ دے پی ڈی ایم کو، نکل جائے اس میں سے، یا کہہ دے میری والدہ نے غلط کہا تھا. حافظ عبداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد فوراً عمران خان کو سربراہ تحریک انصاف اور عارف الوی کو بطور صدر مملکت پاکستان کے وہ صدر ہیں ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان دونوں کو استعفیٰ کیوں دے دینا چاہیے؟ کیوں مستعفی ہونا چاہیے ویسے الیکشن کمیشن کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد آیا مجھے مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ صدر الوی استعفیٰ دے اور عمران خان چیئرمینشپ پارٹی کی چیئرمینشپ سے استعفیٰ دے. الوی اس لیے استعفیٰ دے کہ الوی، اچھا ایک سیکنڈ اگر رک جائیں، سوری بریک کا وقت ہے، پھر آپ بات بیچ میں رہ جائے گی. پورا آپ کو اتنا ہی موقع ملے گا جتنا شیخ وقاص اکرم صاحب اور رانجہ صاحب کو ملا تھا. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا میں حافظ عبداللہ صاحب بات آپ سے یہ کری تھی کہ ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل نہیں کیا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں ابھی یہ معاملہ گیا ہے، تو کیسے استعفیٰ دے دیں وہ آپ کے کہنے سے؟ کیوں دیں؟ دیکھیے فارس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے استعفیٰ اس وقت ہی دینا چاہیے تھا جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک غیر آئینی رولنگ دی اور اس رولنگ کو سپورٹ کیا عمران خان نے، اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسی رولنگ کے نتیجے میں صدر نے کیا اقدام اٹھایا؟ غیر آئینی. تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ابھی میں آ رہا ہوں نا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن بھی ہے. صدر، ڈپٹی اسپیکر، عمران خان، وزیر قانون اور اسپیکر آئین شکن ہے، اور آئین شکن کی سزا استعفیٰ تو کیا سزائے موت ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو جو صدر صاحب ہے عارف الوی، ان کو تو خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اگر اس میں کچھ نہ کچھ غیرت ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صدر ایوان صدر میں بیٹھ کے ایک ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر رہا ہے، بنی گالہ کی نمائندگی کی حیثیت سے ایک ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے، مولانا صاحب نے جو بات کی، ابھی یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا وہ آیا، اس میں جتنے لوگوں کی اکاؤنٹ نکلے جو چھپائے گئے تھے، جس میں ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، اس میں تو عارف الوی کا نام بھی ہے، ان کا اکاؤنٹ بھی ہے جو چھپایا گیا تھا نا. تو پھر کس کھاتے میں بیٹھے؟ تیسری بات یہ ہے، ابھی جو سرفراز علی جنرل سمیت 5 میجر اور جنرل شہید ہوئے، اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا چلا جو بہت افسوسناک ہے، اس کے نتیجے میں صدر عارف الوی کو جنازے میں نہیں آنے دیا. آپ تو چیف کمانڈر ہے نا، آپ تو ریاست اور فیڈریشن کی علامت ہے. آج رضا ربانی سابق چیئرمین ہے آپ کے ایوان بالا کا، لیکن عمران خان صادق اور امین ابھی آ رہا ہوں نا، اس نے بھی لیکن رضا ربانی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، وہ قانون کا ماہر بھی ہے اور آئین کا ماہر بھی ہے، ایک سینئر پارلیمنٹرین بھی ہے، ایک جمہوری شخص ہے. انہوں نے لیٹر لکھا کہ آپ کو ایوان صدر میں ایز اے صدر بیٹھنا آپ کو جائز نہیں ہے، آپ مستعفی ہو جائے. تو مطالبہ صدر صاحب سے صرف مولانا صاحب کا نہیں ہے بلکہ رضا ربانی نے مولانا صاحب کی موقف کی سپورٹ کی. حافظ عبداللہ صاحب آپ کا بڑا نالج ہے، کوئی ایک ایگزامپل، کوئی ایک مثال ایسی دے دیں کہ پاکستان میں کسی کے مطالبے پہ یا اخلاقی طور پہ یہاں کسی نے استعفیٰ دیا ہو. کوئی آپ ایک بتا سکتے؟ ایک سیکنڈ. نہیں، میاں محمد نواز شریف کا پیناما کیس 8 ماہ چلتا رہا، سپریم کورٹ نے جب تک ان کو نااہل نہیں کیا وہ اس ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پہ برقرار رہے. ابھی شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ضمانت کے اوپر ہیں. حمزہ شہباز 2 دفعہ انہوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کا حلف لیا تھا، اس وقت ضمانت پہ تھے. سر معیار تو ایک رکھے نا، اتحادیوں کے لیے معیار کچھ، عمران خان کے لیے معیار کچھ، کتنا ڈبل سٹینڈرڈ؟ معیار میں نے نہیں رکھا ہے، عمران خان نے خود اپنے آپ کے لیے معیار رکھا ہے. میں تو وہ بات کرتا ہوں جو عمران خان نے کی ہے. عمران خان نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، اور جہاں بھی کھڑے ہو جائے مدینہ کی ریاست میں کامیابی کیوں تھی؟ رول آف لا تھا. تو رول آف لا پہ تو عمل کرے نا. آپ نے تو آئین کو توڑا، آئین شکن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. تم قانون پہ عمل ہی نہیں کرتے، خود قانون اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرتے، تو شخانوں سے چور آپ نکلے.
اب مدینہ کی ریاست خود مان چکا ہے. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں عمران خان نے نہیں بنانی تھی مدینہ کی ریاست, یہاں لوگوں کا بھی کردار تھا. دیکھیں میری بات سنیں, مولانا طارق جمیل صاحب سیاسی آدمی نہیں ہے, وہ سیاسی میدان کا آدمی نہیں ہے. اب آپ کے یہ کمرے میں جو وہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ ان سے پوچھئے کہ آئین کا آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے اور 19 کیا کہتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. تو پھر میں ان سے گلہ بھی نہیں کروں گا. مولانا طارق جمیل ہمارے لیے محترم ہے, لیکن وہ سیاسی میدان کا آدمی نہیں ہے. وہ مبلغ تو ہو سکتا ہے لیکن سیاستدان نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ, جب آپ عمران خان کی باتیں سنتے ہیں, ریاست مدینہ, رول آف لا, قانون کی بالادستی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عمر فاروق, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ کے پاس کسی اہم شخصیت نے بچھونا دیا تحفے میں. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آیا, دیکھا کہ یہ کیا پڑا ہے, انہوں نے کہا یہ فلان شخص نے تحفہ دیا ہے, فوراً فلان شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ تحفہ واپس لے جاؤ. اسی طرح حضرت عمر فاروق کے پاس ان کے سسرال میں سے ایک آدمی آیا کہ بیت المال میں سے کچھ دے, میں غریب ہوں. انہوں نے ان کو واپس کہا جاؤ, ان کو غصہ بھی کیا اور ڈانٹا بھی. آپ کہاں ملا رہے ہیں ان کو, یہ بڑی اعلیٰ بھائی میں فارس میری بات سنیے, ان کے اپنے بیٹے نے عمر فاروق سے کہا کہ مال غنیمت میں سے ایک انگوٹھی مجھے دیں. یہاں 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی پہ گزارا نہیں ہوتا. یہاں تو شخانے کے جتنے بھی تحفے کروڑوں کے وہ سارے لے کے گئے. کہاں ہے مدینہ کی ریاست؟ اگر مدینہ کی ریاست واقعی وہ بنانا چاہتے تھے تو کیوں اس کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا؟ لہٰذا یہ مدینہ کی ریاست نہیں تھی, یہ اسلامک ٹچ تھا, لیکن ابھی اس کو قانونی ٹچ لگے گی. اچھا, اور یہ قانونی ٹچ صرف ٹچ نہیں ہے, یہ ایک حقیقی ٹچ لگے گی. لگانے سے پہلے آپ کی حکومت ہے, ذرا عوامی ٹچ کا خیال کر لیں. عوام یہاں پہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بڑی پریشان ہو رہی ہے, جینا ان کا مشکل ہو رہا ہے. تو اس قانونی ٹچ کو آپ قانون پہ چھوڑ دیں, قانون اپنا راستہ خود لے لے گا, آپ عوامی ٹچ کے اوپر ذرا توجہ دے دیں. تو کیا بات ہے؟ دیکھیں فارس, بات یہ ہے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, کیا قانون لاگو کرنا یہ خود بخود لاگو ہو جاتا ہے, امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, یا اداروں کے پاس کسی نے جانا ہے؟ کسی نے تو جانا ہے ان کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا. اگر میاں نواز شریف نااہل ہو سکتا ہے, ناجائز کی بنیاد پر ڈسکوالیفائڈ ہو سکتا ہے, گرفتار ہو سکتا ہے, ان کی بیٹی گرفتار ہو سکتی ہے, ان کا بھتیجا گرفتار ہو سکتا ہے, ان کی پوری پارٹی لیڈرشپ ناکردہ گناہوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں, گرفتار ہو سکتے ہیں. تو کیا عمران خان فرشتہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا قانون, اگر آپ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو تو رول آف لا کے لیے قانون کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کی ذات اور شخصیت کے لیے, مصلحت کے لیے وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے. اگر آپ رول آف لا چاہتے ہیں, اگر عمران خان مدینہ کے ریاست چاہتے ہیں, کیا فیصلہ کرتی ہے. تھوڑا سا آگے چلے, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کچھ پیچھے ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجیے گا. الیکشن کمیشن نے 25 سپٹمبر کو 9 حلقوں میں الیکشن, یہ جو ضمنی انتخابات ہیں, ان کا اعلان کر دیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, جو حکومتی اتحاد ہے یہ کتنی نشستیں اس میں سے حاصل کر لے گا؟ وہ جو 17 جولائی والا ایپیسوڈ تو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, جہاں تک 17 جولائی ہے اس کے بارے میں ہمارے سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ریاست بچانے کے چکر میں اور پاکستان کے ایسے مشکل فیصلے جو کہ اس وقت ہمارے پارٹی میں بڑا تھا اس کے اوپر کہ نہ کریں, تیل مہنگا نہ کریں, IMF والا چھوڑیں معاملہ اور الیکشن میں چلے جائیں. محبت بہت ہے نا آپ لوگوں کو پاکستان سے, تو ظاہر ہے آپ نے ملک سے تو محبت ہے نا. اب یہ بتائیں کہ یہ غلطی کی کہ اگر اس وقت پاکستان کو چھوڑ جاتے تو پاکستان کے IMF اور یہ چیزیں نہیں کوئی کرتا, آپ کی انٹرم گورنمنٹ سے کسی نے نہیں بیٹھا تھا. خیر ہم نے کیا, ہمیں اس کی پرائس بھی ادا کرنی پڑ گئی. لیکن اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا فیز ہے اس کے بیچ میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جو 25 والا الیکشن ہے, 25 والے الیکشن میں دیکھیں یہ الیکشن جو ہے نا, یہ ایسی لڑائی نہیں ہے جو صرف پنجاب کی ہے, یہ لڑائی سندھ میں بھی ہے, یہ KPK میں بھی ہے, اور یہ پنجاب میں بھی ہے. ایک سوال پتہ میں نے آپ سے یہ کیوں کیا, اور ایک تاثر یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے نا, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین, انہوں نے ان کا استعفیٰ قبول کیا ہے جن حلقوں میں 2018 کے الیکشن میں جو جیت کا مارجن تھا وہ بہت کم تھا, یا بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا. اب جیسے یہ علی محمد ہے, NA22, یہ صرف 2000 ووٹوں سے جیتے تھے. ان کے فخر زمان ہیں NA45, یہ 1200 ووٹوں سے جیتے تھے. یہ فاروق حبیب ہیں, یہ 1200 ووٹوں سے جیتے تھے. NA108. تو کیا یہاں پہ بھی ٹیکنیکلی آپ سیٹ نکالنے کا آپ کا کوئی پلان ہے کہ یہاں پہ ہمیں اتنا ٹف کمپٹیشن نہیں ملے گا؟ ٹیکنیکل کی بات نہیں ہے. اب ایک جو سب سے بڑی چیز اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے عوام الناس میں, وہ چل رہی ہے, میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ایک بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ بھارتی ایجنٹ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہیں. یہ لوگوں میں بات چل رہی ہے نیچے,
ہم یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اس سے جس طرح ہمیں انہوں نے اس وقت ہمارے پہ الزامات لگائے اور الیکشن پہ احسن اقبال صاحب کو گولی تک لگ گئی اور کیا انجام ہوئے, تو ہم ان کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے کہ جو بات کریں. لوگوں میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ آپ کی امپورٹڈ حکومت ہے. نہیں, وہ اب لوگوں میں تو بڑی باتیں چل رہی ہیں. امپورٹڈ سے بڑی بات جب ایک ثابت ہو جائے کہ آپ نے پیسے لیے, آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں کوئی غلام ہوں, آپ کہتے میں غلام ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ انہی سے گھڑیاں ان کی تحفے لے کے بیچ دیتے. یار کتنی گھٹیا حرکت ہے. دیکھیں اب پاکستان کی عوام کے آگے جب یہ جائے گا, جو کہتا تھا کہ میں ایک ڈائری لے کے نکلا وزیر اعظم ہاؤس سے, جب پاکستان کی عوام کو یہ پتہ لگے گا کہ اس نے تو توشہ خانے کی پرچ پیالیاں بھی نہیں چھوڑی, تو یہ تو جھوٹا ہے. بس ابھی الزام ذرا ثابت ہونے دیں اور اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور ظاہر ہے الحمدللہ موصوف کا اپنا حلف نامہ ہے اور جھوٹا حلف دیا ہے اس نے, اس میں جو اس میں ایفیڈیوٹ کے بیچ میں ایسٹ ڈیکلریشن میں دیا ہوا ہے. تو یہ جب پاکستان کی عوام کے آگے رکھیں گے کہ جی دیکھیں یہ اسرائیلی نیشنلز ہیں, یہ انڈین نیشنلز ہیں, ان سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ آئے تھے, اور ساتھ میں یہ دیکھیں آپ کو کہتے ہیں میں صادق اور امین ہوں, اور وہاں پہ پتہ لگتا ہے جو صادق اور امین ہے وہ پورے کا پورا توشہ خانہ اٹھا کے بنی گالا لے گیا ہے. تو پھر یہ صادق اب آپ کی دیکھیں نا الیکشن کمیشن میں یہ ہیئرنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے. میں نے آپ سے وہ 9 حلقوں کا سوال کیا تھا. یہ بتائیے اسپیکر نے یہ عمران خان, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اسد عمر, اسد کیسر, پرویز خٹک, ان کے استعفے قبول کیوں نہیں کیے ہیں؟ کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ ان کے حلقوں میں ذرا ٹف کمپٹیشن ملتا ہے اس لیے ان کے استعفے قبول نہیں کیے آپ نے؟ دیکھیں یہ تو اب میں اس کے اوپر کیونکہ اسپیکر صاحب نے 11 کس بنیاد پہ کیے, یہ لوگ تو تصدیق بھی نہیں کرنے گئے تھے. اس کا جواب تو بہتر اسپیکر صاحب بھی دے سکیں گے کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب کو ہی پتہ ہے. ٹھیک, میں تو پاکستان سے بھی باہر تھا جب یہ پیچھے سے 9 حلقوں سے عمران خان خود الیکشن لڑیں گے. آپ کے حکومتی حکمران جو امیدوار ہوں گے نا, حکومتی حکمران, وہ ان کو عمران خان کو فیس کرنا پڑے گا. کہ تحریک انصاف میں کوئی بھی اتنا بندہ ہی نہیں ہے عمران خان تو علاوہ, عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی بندہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہے جو کہ الیکشن لڑ سکے ان 9 حلقوں میں. صرف ایک عمران خان آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان اکیلا ہی کافی ہے, 5 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی, تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی صرف عمران خان ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے ایم این ایز, رکن, سارے ان کا مطلب ساری جماعتیں ایسی ہیں یہاں پہ ان کو نہیں. دیکھیں ہماری پارٹیوں میں لوگ لڑتے ہیں الیکشن, لیکن یہ تو کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ ہم شاید خاقان عباسی بنا ہے, ہمارے 92 سے اب شروع کر لیں, وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں بنا ہے, کھوسا صاحب بنے. ہماری تو پارٹی میں وزارت اعلیٰ بھی باہر گئی ہے, وزارت عظمیٰ بھی باہر گئی ہے. عمران خان اگر 5 سے زیادہ نشستیں جیت گئے راجہ صاحب, پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ بیک فٹ پہ نہیں آئیں گے. میرا تو یہ خیال ہے کہ عمران لیڈر اترتا ہے تو معاملات صورتحال کچھ اور ہوتی ہے اپنی پارٹی کا. پاکستان کی عوام نے اس الیکشن میں یہ جا رہے ہیں, ایک ان کے اوپر لیبل لگ گیا ہے فورن فنڈنگ کا, جو بہت بڑا لیبل ہے. یہودی ایجنٹ کہلانا اور سننا پاکستان, ہمارے جو عوام ہے نا اس کی معافی نہیں دیتے. ان کا کوئی سپورٹر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے, ان کے سپورٹر کی بات کر رہی ہوں. سوئنگ ووٹر جو ہے نا وہ 85% ہے. آپ کو پتا ہے یہ نیا سروے ہوا ہے, بل ڈیٹ کے ساتھ جرمنز نے آ کے سروے کیا تھا, 85% ہے. یہ تو 15% ہے جو کہہ رہے نہیں مانتے. 85% نے یہودی ایجنٹ کو ووٹ نہیں دینے. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب, عمران خان نے یہاں 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. آپ کے خیال میں یہ جو حکومتی اتحاد ہے ان پہ کوئی نفسیاتی حربہ استعمال کر رہے ہیں, یا پھر خان صاحب مقتدر حلقوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا خیال ہے آپ کا اس پہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا مطلب صرف عمران خان ہے اور اسی کو ووٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں پارس, اس ملک میں ہر پارٹی کا مطلب اس کا لیڈر ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے بھائی جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ان کی تو پارٹی کے نام میں مسلم لیگ نون ہے, یعنی کہ ان کے لیڈر جو کہ ایک فرد ہیں, ان کے نام کا پہلا الفابیٹ انیشل جو اس کے اندر شامل ہے. سو پیپلز پارٹی کیا ہے اس وقت, وہ زرداری ہے یا بلاول ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور اسی طرح مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز شریف ہے. اس بحث میں جانے کا فائدہ نہیں, اس میں وقت ضائع ہوگا. جو 9 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میں کلیئرٹی سے کہہ دوں, مقتدر حلقوں کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں بالکل یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. دیکھیں نا, انہوں نے بھی تو پوری کیلکولیشن کر کے وہ حلقے نکالے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کمپیریٹیولی سوکھے ہیں, وہاں الیکشن جیتا جا سکتا ہے. اب عمران خان کے لیے بڑی اچھی سچویشن ہے, جہاں سے سیٹیں خالی ہوئی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے میں لڑوں گا, کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی کو لڑا لو, کوئی کہہ رہا ہے میرے بھائی کو لڑا لو. نمبر 1 رولا ختم ہوا, خان کہتا ہے میں خود لڑوں گا. نمبر 2, اگر یہ بہت بڑا گیمبل ہے, خان 5 سے زیادہ سیٹیں اس میں لے جاتا ہے, تو جو 15 سیٹوں کا ایک امپریشن بنا پنجاب میں جیتنے کے بعد, اگر پی ڈی ایم کے پلے کو رہی صحیح چیز بھی رہ گئی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ان کے لیے ٹوٹل وائٹ واش ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹس اے گیمبل. خدا نخواستہ اگر یہ 4 سیٹوں سے نیچے رہ جاتے ہیں
शेख तो वकास फिर असलम वो साहब 15 इसी सीटों में का असर जाहिर आपके भी हो ख्याल में सकता खान है। साहब को 9 में से कितनी नशिस्तें वो हासिल करें या जीतें, तो आप समझते हैं कि उनको सियासी तौर पे उनकी फतह तस्वुर की जाएगी और जो मुतल्लका हल्के हैं उनको भी एक मजबूत पैगाम जाएगा, और अगर हार गए तो क्या होगा वो भी बताइएगा, एक सेटबैक लगेगा, पॉपुलैरिटी को डेंट लगेगा? देखें अगर खान जो है वो 9 में से 6-7 सीटें भी जीत जाता है तो फिर ये पीडीएम पाकिस्तान में मुंह दिखाने जोगी नहीं रह जाएगी। हाँ, अगर खान 4 या 4 से कम सीटें ले जाता है तो फिर खान को नुकसान पहुंचेगा, मगर वो हालत नहीं होगी जो 6 सीटें 7 जीतने की सूरत में पीडीएम के साथ होगी। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार जो फॉरेन फंडिंग वाली बात मेरे भाई कर रहे हैं, इसका जवाब तो कोई पीटीआई वाला ही देगा, मगर मैं ये जरूर कहूँगा फॉरेन फंडिंग केस और ये इसराइली और ये इंडिया वाली बात, ये सारी 15 सीटों के इलेक्शन से पहले हो चुकी थी। इदारों ने खुद एक्शन लेना है, आप जाएं, आप इदारों से बात कर लें, किसी ने इदारों को रोका तो कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैदान में जिस वक्त आपने जाना है ये सिर्फ स्टेज की और इलेक्शन की तकरीरें हैं। अगर आप ये समझते हैं जैसे मेरे भाई ने कहा कि उसके ऊपर ये लग गया है लेबल, ठीक है जी लग गया, असी मान लिया, वो भाई आप पब्लिक में जाए ना। ये टीवी पे वकास अकरम या पारस के साथ बैठ के बात करने में या किसी और चैनल पे बात करने से अवाम नहीं, देखे ना वो बात करता है, वो बंदे बुलाता है तो हजारों लाखों बंदे मजमे में आ जाते हैं। तेरा को बुला रहे हैं। जाओ, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप बाहर निकलें, आप भी अपनी बात, जिस तरह उसने लोगों को अपना बयानिया सेल कर लिया है, मैं ये समझता हूं आप इस तफसील में ही ना जाएं कि बयानिया गलत है या ठीक है, असली है या नकली है। कामयाबी क्या है एक सियासी आदमी की कि ही सोल्ड हिज स्टोरी, सो पीपल बॉट हिज स्टोरी। अब पीडीएम को चाहिए कि दे शुड ट्राई देयर बेस्ट टू सेल देयर स्टोरी, पब्लिक उनकी बात मान ले, उसके लिए इनको मेहनत करनी चाहिए। मगर जो 35 साल से एक दूसरे को बुला भला कहते रहे हैं, आपने कहा ये मेहनत करें, ईमानदारी से बताइएगा कि खान साहब ने कहा 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी ले गए हैं कि ज़िमनी इलेक्शन को रुकवाया जाए। सर ये इलेक्शन खान साहब ने लड़ना भी है और रुकवाना भी है, जीत कर कौमी असेंबली में भी नहीं जाना है, बाकी सूबाई असेंबलियों से बाहर भी नहीं आना, इस्तीफे भी नहीं दे दी। इनकी सियासत आपको वैसे कुछ समझ में आ रही है? मेरे समझ में आ रही। देखें सब बड़ी सियासत ये है कि हुकूमत को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। हुकूमत को समझ नहीं आती पे खान ने सज्जी मारनी है या खब्बी मारनी है। अब ये देखें ना एक अपोजिशन क्या करती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मुल्क बचाने वाली बात कोई नहीं है, हर कोई अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। खान भी जो कुछ कर रहा है वो अगले इलेक्शन के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट भी जो कुछ कर रही है वो अगले इलेक्शन के लिए कर रही है। एक कामयाब अपोजिशन के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि वो गवर्नमेंट को एंगेज रखे, वो एंगेज रखे हुए है। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मामला ये होगा कि इन्हों मगरों ला देवे, वो उनसे मगरों नहीं ले रहा। बात समझे मेरी? हमला साहब समझ में आ गई बात आपको, शेख वकास अकरम साहब की भी, और आपको क्या लग रहा है सर ये कोई कंफ्यूजन है इसमें? और ये भी बताइएगा स्पीकर ने सिर्फ उन्हीं 11 लोगों के इस्तीफे क्यों कबूल किए हैं, उनमें से भी 2 मखसूस नशीं। देखिए फारस मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में किसकी इस्तीफा मंजूर करना है किसका नहीं करना है कुछ देख के किया होगा। मेरी बात सुनिए, क्राइटेरिया क्या होगी ये स्पीकर की सवाबदीद है, वो देखते हैं, ये जवाब उन्होंने जाना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक तरफ वो पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन में जाने का ऐलान करता है 9 हल्कों से, तीसरी तरफ उसी हल्कों को रुकवाने की कोशिश करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केपीके हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत सबसे बड़ा डाकू जो वो कहते थे पंजाब का, उनके हवाले कर दिया गया। इसको कहते हैं सियासी मुनाफकत, इसको कहते हैं सियासी मुनाफकत। सियासी मुनाफकत का मतलब, मुनाफकत का माना क्या है? इज़ा हदस कज़िब, जो बोलता है झूठ, वो झूठ है सारा। एक तरफ कहते हैं कि मैं मुस्ताफी हूँ, फिर इलेक्शन में ऐसा भी स्ट्रेटजी है। एक तरफ के वो कहते हैं बस असेंबली को लेजिटिमाइज नहीं करना। अगर आप झूठ को हिकमत अमली स्ट्रेटजी का नाम देता है, ठीक है ना, अगर आप सूद को मुनाफा का नाम देता है तो बहुत सी चीजें उनको भी अच्छी खूबसूरत नाम दे वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे लेकिन हम असेंबली उन्होंने हमेशा ये कि अमेरिकी मुकाबला करेंगे। देखिए फारस अमेरिकी साजिश का नाम लिया नहीं लिया कि ये अमेरिकी साजिश है, मुझे इस बुनियाद पर यहाँ से निकाला गया है। इनके कोई एक जलसा मुझे बताया कि इनकी स्टेज से नारा लगा हो कि अमेरिकी मुर्दाबाद, जिसने ऊपर नीचे जलसे से नारा लगाया खान खुद लाल हुआ और अपने लीडरशिप को जो सेकंड सप में खड़े या थर्ड सप में उनको कहा कि इनको खामोश कराओ, खामोश कराओ। केपीके की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई फिर अमेरिकी सफीर नहीं, फिर अमेरिकी सफीर आता है, सदर उसको प्रोटोकॉल देता है। क्या सदर ने इधर माथे पर पट्टा लगाया क्या नामंजूर? ये लगाया नहीं लगाया? सदर ने कोई तहरीर हाथ में थमा दिया कि क्यों साजिश की तुमने?
ابھی جو کے پی کے میں امریکن ایمبیسیڈر دیا شیرین مزاری نے بھی, ابھی میں کیا کہوں اس کے بارے میں, یہی تو منافقت ہے. ادھر کے پی کے وزیر اعلیٰ استقبال کر رہے ہیں ایمبیسیڈر کی, 36 گاڑیاں وصول کر رہے ہیں, پھر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تورخم کی سیر و تفریح کر رہے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ تو ایک طرف وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, کیا آپ کے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ یہی تو ان کے دیکھیں, ان کو لایا کس نے, ان کو لایا اقتدار میں کس نے 25 جولائی 18 کو. آر ٹی ایس کیسے بیٹھ کیا, لوگوں کے پولنگ سٹیشن سے خواتین کو, ایجنٹوں کو کیسے نکال دیا گیا, یہ ساری چیزیں. اور یہ کس نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے میڈیا خاموش رہے, یہ ملک کو سنوارنا چاہتا ہے, مضبوط کرنا چاہتا ہے. یار تمام ادارے, ہاتھ کڑا ہو یا ہتھوڑا ہو یا ڈنڈا ہو, یہ سارے ان کے ساتھ تھے. ابھی جب وہی ڈنڈا ان کو پڑا, ابھی گالیاں دے رہا ہے. اب وہ نیوٹرل ہیں جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, اب تو وہ کسی کی سائٹ پہ نہیں ہے نا. میرے بات سنیں, ہم کہتے ہیں ہم نیوٹرل کی بات کیوں کرتے تھے, نیوٹرلٹی. ابھی وہ ادارے کس کی طرف ہیں, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. سوال نہیں, چھوٹا جواب, بہت چھوٹا جواب دیتا ہوں, بہت چھوٹا میں دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ کی مداخلت سیاست میں آپ کے حلف کے بھی خلاف ہے, خلف اور آئین کے بھی خلاف ہے. اب اسٹیبلشمنٹ میں کچھ حلقے ایسی ہے کہ آج بھی ان کی ڈوریں, عمران خان کی ڈوریں ان کے ہاتھ میں, جو اٹک پار بیٹھا ہے. یہ ہم آپ کی اس سے دیکھتے, اس سے کہتے ہیں. آپ 2 باتیں کر دی نا ابھی آپ نے بھی, اسٹریٹ بات کریں نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. ایز اے ادارہ نیوٹرل ہے, جو آئینی تقاضا ہے, نیوٹرلٹی آئینی تقاضا ہے. لیکن کچھ شخصیات ہیں جو عمران خان کی ڈوریں ہلا رہی ہیں. اچھا, لیکن وہ ریاست کے لیے نہیں ڈلا رہے ہیں, وہ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں. سر مجھے صرف ایک بات بتا دیں, شیخ صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کیجئے گا. حمداللہ صاحب صرف ایک بات بتا دیں آپ کہ یہ خان صاحب جو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی انہوں نے اعلان کیا, سوال سنیے گا. نہیں سوال میں ایک بات کروں, اگر مدینہ کی ریاست ہوتی, اس شخص نے 45 دن ایک معصوم خاتون کو پرائم منسٹر میں اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا, یہ ابھی جیل میں ہوتا. اچھا سر, 9 حلقوں سے اگر یہ مدینہ ریاست آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی ایک حلقے سے مولانا فضل الرحمان ان کے مد مقابل ہو جائیں کہ مولانا صاحب قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہیں, الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, پاپولیرٹی کا جو ہے وہ پتہ بھی چل جائے گا کس کی زیادہ ہے, بلے بلے ہو جائے گی مولانا صاحب کی. یہ جو فارم فنڈنگ کیس ابھی آیا ہے, ابھی تو مولانا صاحب مقابلہ کریں گے اس پہ, اس کے نامونیشن فارم ریجیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. اگر ایکسپٹ ہوگا, یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. مولانا صاحب کریں گے مقابلہ؟ نہیں, اس کے خلاف مولانا کیوں لڑے, اس کے خلاف مولانا نہیں, اس کو ہم لیڈر سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں اس کو لیڈر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک, میں لڑوں گا ان کے خلاف, میرا کوئی اور ورکر لڑے گا. میں جواب دینا, میں صرف اس کے بعد شیخ وقاص صاحب کر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف کو پاکستان میں لے آئے نا اس وقت, ان میں سے جو پنجاب کے جتنے حلقے ہیں وہاں پہ نواز شریف کو کھڑا کریں, کون لے آئے؟ نواز شریف صاحب کو پاکستان, آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے جس طرح باہر نکالا گیا ہے, کیا لیول پلینگ ہے اس وقت؟ ابھی لانا کس نے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری اپنی, ہم تو بے بس ہیں. آپ کی وفاقی حکومت ہے, لانا کس نے ان کو؟ ہم نے نہیں لانا, یہ عدالتیں ہیں, کورٹس ہیں, کورٹ میٹرز ہیں. کس نے کیسز بنائے ہیں؟ نواز شریف کو سیاست سے کس طرح آؤٹ کیا؟ آج ثاقب نثار صاحب کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت نواز شریف کو نکالا, آج میں پوچھتا ہوں میاں صاحب کے واپس آ کے عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائیں, عدالتیں فیصلے کر دیں گے, تو آئیں گے تو پیش ہوں گے نا. ابھی آپ لنڈن گئے, ان کی کیسی صحت تھی؟ آئیں گے بھی, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے, آج عمران خان کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہ نکالیں, تو اب تکلیف ہو رہی ہے. نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نکالا تھا بالکل, تو نواز شریف کو 2018 میں اگر نائل نہ کی تو 2 تاریخ سے مسلم لیگ نون نے شیخ وقاص اکرم صاحب لاسٹ کامنٹ سر. دیکھیں وہ فیصلہ بھی غلط تھا, مگر ایک غلط فیصلے کی بنیاد بنا کر دوسرا غلط فیصلہ نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو 45 دنوں تک ایوان وزیر اعظم میں رکھا گیا, حبس بیجا میں, اسلام آباد میں آپ کی حکومت ہے, دے FIR عمران خان پہ, اس کو گرفتار کر لیں. لوگوں سے ہمدردی بٹورنے کا یہ بڑا کمزور طریقہ. آخری بات جو میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا, وہ اصل بات جو کہنا چاہ رہا تھا, وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ جمہوریت ہے. آخرکار فیصلہ عوام نے کرنا ہے, آخرکار فیصلہ جو ہے وہ الیکشن میں ہونا ہے. ہمیں جیسے عمران خان عوام کو قائل کر رہا ہے, ٹرائی ٹو سیل یور اسٹوری ٹو دا پیپل, PDM کو چاہیے کہ عوام کو قائل کریں.
टेक्निकलिटीज छोड़ें, जिसने जहां जाना होगा पहुंच जाएगा, जिसने जाना होगा चला जाएगा, जिसकी पार्टी खत्म होनी होगी हो जाएगी, मगर अगर आप अपनी कहानी सेल न कर सके तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। सो एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस करता हूं, अब्दुल्ला साहब का बड़ा एहतराम है, मोहसिन मेरा भाई है, मैं कहूंगा कि दे शुड ट्राई टू सेल देयर स्टोरी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अवाम को कायल करें, जेडी मर्जी कहानियां कर लो, फैसला आखिर इलेक्शन में होना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्या आप कायल करने के लिए तैयार हैं रांझा साहब? और दूसरा 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करेगी, जल से इनके बड़े ही होते हैं, तो क्या ख्याल है, आपको कोई अल्टीमेटम दे सकते हैं कि असेंबलियां तहलील करो? कोई तैयार हैं ऐसे किसी अल्टीमेटम के बात लिए? ये जो इन्होंने मौलाना साहब ने बात की ना, ये अल्टीमेटम खान साहब देंगे, वो खान साहब अल्टीमेटम देंगे, लेकिन खान साहब अगर दौड़ में रहेंगे तो अच्छा वो उससे पहली दौड़ से बाहर होंगे। लेकिन जलसा तो 13 को है, 13 वाला जलसा संडे। वो बढ़ के सिर्फ परवेज इलाही से भी इस्तीफा लें और उधर से भी लें, फिर आ जाए कह के भाई मांगो, तो फिर सोचा जा सकता है। वो कहते हैं पहले इलेक्शन का डिसाइड कर ले। ये मुनाफकत है कि कौमी असेंबली खत्म करवानी है, सूबे दोनों रखने, ये क्या है? आप इलेक्शन चाहते हैं, अगर इलेक्शन कराने तो फिर सारी असेंबलियां तहलील करें, लेवल प्लेइंग करें, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से वापस लाएं, आ जाए इमरान खान। ये बात ठीक है। शेख वकार साहब क्या ख्याल है, क्या अल्टीमेटम खान साहब इनको कोई दे सकते हैं? कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं वो कि इलेक्शन की डेट दो? देखिए लॉन्ग मार्च का तो मैं ये समझता हूँ, लॉन्ग मार्च का तो ऐलान जो है वो पहले जो हुआ आपने देख लिया। मैं ये समझता हूँ, मैंने खुद उस वक्त एडवाइस किया था टीवी पे कि बेहतर ये होगा कि दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, पंजाब की भी और केपी के भी, और वो गलती न की जाए जो पीडीएम के कहने पे मियां शहबाज शरीफ ने की है कि हाँ इनको वो गलती नहीं करनी जो मियां शहबाज शरीफ ने की और बाद में इतनी खजल खारी हुई। तहलील करें, 123 इस्तीफे आ चुके हैं, बाकी मंजूर कराएं, अदालत में जाएं, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएं, तैयार है 13 अगस्त वहां मैदान में फैसला करें। बड़ा जलसा होता है पीटीआई का। लास्ट कमेंट है, शो क्लोज करो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, जलसा करते हैं, तमाशा करते हैं, कंसर्ट करते हैं, म्यूजिकल शो करते हैं, उनकी मर्जी है, जो भी करते हैं। इंतखाबात 2023 में होगा। इमरान खान किस्सा पारी ना हो गया। पाकिस्तान की जिस तरह उनकी हुकूमत की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में, पूरे सूबे में अक्सरियत उनकी 170 पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन हुकूमत कर रहा है 10 सीटों वाला। लिहाजा इनकी सियासत खत्म हो गई है। लेकिन इमरान खान के वोटर सपोर्टर की राय ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगी। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जरा उसमें देखेंगे कि 9 में से कौन कितनी नशिस्तें हासिल कर पाता है। देखिए हाफिज अब्दुल्ला साहब 25-18 से लेकर कल तक जितनी भी बाई इलेक्शन हुए, एक सियालकोट के अलावा एक सीट भी इमरान खान ने नहीं जीता। नहीं, उस वक्त तो महंगाई बहुत थी, उनकी हुकूमत थी, लेकिन अब आप सूरत हाल देखें ना, जब वो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म 5 सीटों से वो निश्चित जीती, 5 में से 4 वो हार गए, सिर्फ मियांवाली पास रखा, 4 तो वो हार गए। उस वक्त तो महंगाई की बात ही नहीं थी, तो ना आदम एतमाद करते, महंगाई की बात ही नहीं थी। जी आप 3 महीने के अंदर वो हार गए, 3 महीने के अंदर करते। ठीक सर, ये खुद भी परेशान है आदम एतमाद लाने के बाद। नहीं, हम परेशान देखे ना, इनको किस हकीम ने कहा था, कि अदम एतमाद करें? मेरे भाई ने कहा कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। मैं ये कहता हूं कि आपने एक गलत सियासी फैसला करके रियासत को भी नुकसान पहुंचाया और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को तो कैंडिडेट नहीं थे मिलने अगर आप ये अदम एतमाद न करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।